تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے اپنے عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے بواضح بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ نظر و عنایت کیجئے ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے۔ یا رسول اللہ نظر و عنایت کیجئے ہم گناہگاروں پہ رحمت کیجئے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ماشاءاللہ جتنے سننے کے لیے آئے قابل تعریف ہیں ماشاءاللہ حسین پاک کی محبت ہمارے سینوں میں برقرار ہے، مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے اور ایک نوجوان طبقہ ہے، یہ پتہ نہیں کس راستے پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک پہلے شوق رہا کرتا تھا، کہیں کوئی ذکر کرنے والا ذکر کرتا تھا، کوئی اگر یا رسول اللہ کہتا تھا تو لوگ دوڑ کے پہنچ جایا کرتے تھے کہ یار یہ نبی کا نام لے رہا ہے، مدینے والے آقا کی کچھ تاریخ کچھ سیرت بیان کر رہا ہے، امام حسین پاک کا ذکر ہو رہا ہے۔ مگر آج اگر تم اتنا کہتے 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 گلا تھکا لو، یہاں تک کہ میں اپنے گاؤں کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ یہ کہتے کہ تمہیں حسین پاک کا واسطہ جو ہے تم تھوڑی دیر کے لیے ذکر حسین میں آ جاؤ، تو آدمی کے دل پہ انسان کے دل پہ اثر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یقیناً یہ یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، اتنا دور جا چکے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی کہے کہ بتا تو صحیح تجھے تیرے نبی کا نام یاد ہے، تو کہے گا یار مجھے پتہ نہیں کہ نبی کا نام کسے کہتے ہیں۔ اتنا اگر پوچھا جائے پتہ تو سچا حسینی کہتا ہے، کیا باقی میں تو سچا حسینی ہے؟ حسین پاک کی محفل میں ذکر ہوتا ہے تو دور بیٹھ کے سنتا رہتا ہے، تو راستے سے گزر کے چلا جایا کرتا ہے، مگر تجھے حسین پاک کا نام جب آپ سنائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، حدیث پاک ہے میرے آقا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ بولے سبحان اللہ۔ یار میرے آقا فرما رہے ہیں، وہ نبی خود فرماتا ہے، میرے پیاروں غور تو کرو، اللہ اکبر، آپ خود سوچو تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے۔ یار وہ نبی خود فرماتا ہے، کون نبی ہے یار؟ وہ نبی جو قبر میں خود ہمیں بچائے گا، وہ نبی جو روز قیامت ہماری شفاعت کرائے گا، وہ نبی یار جب ہمیں پیاس کی شدت ہوگی، وہ نبی اپنی مبارک ہاتھوں سے جام پلائے گا۔ اعلیٰ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا، لوگوں میرے نبی کا یہ حال ہوگا۔ میرے آقا بروز قیامت اپنے امتیوں کو دیکھیں گے، بروز قیامت میرے آقا خود یہ دیکھیں کہ بار بار میرا امتی کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ قسم خدا کی آپ نے دیکھا ہوگا پیارے، کتنی ماں محبت کیا کرتی ہے، باپ کتنی محبت کرتا ہے، ماں کتنی محبت کرتی ہے، اگر وہ کالا ہو، اگر وہ کیسا ہی بچہ ہو، مگر ماں ایسی محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے، غور کرو، یار وہ مدینے والا یاد کرے گا، وہ مدینے والے آقا ہمیں یاد کر رہے ہیں، اب بھی ہمیں نہ بھولے۔ روز قیامت حشر میدان میں میرے آقا کے عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، قسم خدا کی یہی حال آپ کا ہوگا۔ یار سوچو میرا نبی کتنا رحم دل ہے، کتنا مجھے میرے آقا کتنا یاد کر رہے ہیں، اور جب میرے نبی کے نواسے کا ذکر ہوتا ہے تو میری آنکھیں بند ہو جایا کرتی ہے، میرے دل کے اندر ایک جگ لگ جایا کرتی ہے۔ کون سی جگ لگ جاتی
کرتی ہے یزیدیوں والی مہر لگ جایا کرتی ہے۔ یار پیارے بتاؤ تو صحیح، تم خود کو مسلمان کہتے ہو، ارے صاحب بتاؤ کیسے مسلمان ہو؟ کیا ایسے مسلمانوں کا کردار ہوتا ہے جو آج ہمارا کردار ہے؟ ہم تو صرف دنیا کمانے میں لگے ہیں، اسی لیے میرے رضا فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے اور اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی قسم۔ سمجھے؟ یہ چیز ہے، ہمیں دکھ نہیں ہوتا اگر ہمارا 500 کا نوٹ کوئی پھاڑتے تو دکھ ہوتا ہے۔ یار ان سے پوچھو جن کے دل میں نبی کی محبت ہے، حسین کی محبت ہے، یار حسین کی محبت کا ہماری زندگی کیڑے مکوڑوں کی طرح کٹ رہی ہے۔ حقیقت میں اللہ واللہ باللہ یہ حق بات ہے، ہم کہتے کچھ بھی رہے، کس کے خلاف نعرے لگاتے رہے، مگر ہماری زندگی حقیقت میں کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے۔ یار وہ دل بھی کیا حسینی ہو سکتا ہے؟ جس کے دل میں حسین کی محبت ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا، مختصر بتا کے ختم کرتا ہوں، حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا امام حسن امام حسین سے کوئی معاملے کو لے کے بات ہو گئی، کسی معاملے پہ بحث ہو گئی، حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ تو مجھ سے بات کرتا ہے، کون ہے؟ وقت کے خلیفہ ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم، دوسرے خلیفہ اسلام کے ہیں۔ آپ کے بیٹے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی بحث بازی ہو گئی تو امام حسین نے کہہ دیا جلال میں، یار شاہ کہ تم مجھ سے بحث کرتا ہے، تو مجھ سے بحث کرتا ہے، جا تیرا باپ میرے نانا کا غلام تھا، جا۔ جب اس نے سنا تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بچہ کسی کا ہوتا ہے نا تو کب کچھ کہہ دے تو برا لگ جاتا ہے، باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ والد صاحب مجھے آج فلانے نے ایسے کہا ہے، پہنچتا ہی پہنچتا ہے نا، کوئی گالی بکتے والد صاحب مجھے اس نے گالی بکی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا بیٹا پہنچ گیا، کہنے لگے بابا آج امام حسین نے مجھ سے کہا کہ تو جا، تو میرے نانا کے غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا ایسا کہا امام حسین نے، کیا حسین نے ایسا کہا؟ آپ کا بیٹا کہتا ہے جی اب تو ایسے ہی کہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا چلو، امام حسین کو بلایا گیا، لوگوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے امام حسین کی آج کلاس لگے، جو کہ آپ خلیفہ ہے، آپ وقت کے خلیفہ ہے، آپ جو ہے ہو سکتا ہے امام حسین کو سجا دیں۔ لوگوں نے دیکھا، لوگ ساتھ چل دیے، اللہ اکبر۔ جب آپ کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اے حسین یہ تو بتاؤ کیا تم نے میرے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ تیرا بابا میرے نانا کا غلام ہے؟ اللہ اکبر۔ امام حسین فرماتے ہیں میرے پیاروں غور کرنا، یہ محبت ہوتی ہے یار حسین پاک سے، تم کتنے کھچڑے پردہ کر نیاز لگاتے رہو، حسین کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں غور کریں، حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے حسین تم نے میرے بیٹے سے ایسے کہا تھا؟ امام حسین فرماتے ہیں ہاں کیا بات ہے، جو بات الگ میں کہی تھی وہی سب کے سامنے ہے، ہاں میں نے کہا تھا تم میرے نانا کے غلام ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا اللہ اکبر میرے پیارے غور کرنا، حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے بیٹا اب پھر سے ایک بار اور کہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں ہاں میں نے ابھی جو کہا تھا وہ سچ ہے، تم میرے نانا کے غلام ہو۔ اللہ اکبر میرے پیارے۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اے حسین ذرا ایک بار اور کہو۔ اللہ اکبر۔ تمام لوگ گواہ ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم بار بار امام حسین سے بول رہے ہیں اے حسین ایک مرتبہ اور کہو۔ اللہ اکبر میرے پیارے۔ وقت کا خلیفہ ہے، اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر حضرت عمر فاروق اعظم سے کہتے ہیں اے حسین جب باروں سے قیامت مجھ سے حساب کتاب لیا جائے تو کچھ اور نہیں بلکہ یہ کہہ دینا کہ میرے نانا کا غلام عمر ہے، میرے نانا کا غلام عمر ہے، بس مجھے یہ چاہیے کچھ اور نہیں چاہیے۔ اگر اتنا کہہ دیا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں نا الحسین والحسین سیدہ سراب اہل الجنہ، میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے، جنتی جوانوں کے سردار۔ ہم تبھی تو جنت میں جا سکتے ہیں جب حسین پاک کی محفل میں بیٹھیں گے۔ بتاؤ تو صحیح یزید کی جب جنگ ہوئی تھی تو کس لیے ہوئی تھی؟ آج کیا ہمارے گاؤں میں یزیدی نہیں ہے؟
ڈھول بجانے والا یزیدی تھا، شراب پینے والا یزیدی تھا، زنا کرنے والا یزیدی تھا، گناہ کرنے والا یزیدی تھا، موسیقی کو جو ہے بلند کرنے والا یزیدی تھا، کوئی اور معاملہ نہیں تھا۔ یزیدی نماز نہیں پڑھتا تھا، ادھر بھی نماز ادھر بھی نماز تھی۔ اللہ اکبر میرے پیارے، کوئی یہودی یا کوئی عیسائی نہیں تھا۔ کون تھا؟ کلمہ پڑھنے والا۔ اور بات کیا تھی؟ شرابی تھا، جواری تھا، زانی تھا، ڈھول بجانے والا تھا، گانوں کو پسند کرنے والا تھا۔ بتاؤ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھو یار، اگر تم سے پوچھ لیا جائے گا قبر میں، میرے آقا پوچھیں گے یار تم حسینی کہتا تھا اپنے آپ کو؟ جب پوری رات جو سوشل میڈیا پہ گزار دیا کرتا تھا، جب کبھی شراب کی بات آتی تھی دوستوں کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا، جب کبھی میرے حسین کا ذکر کرنے کے لیے لوگ بلایا کرتے تھے تو نکل کے چلا جایا کرتا تھا۔ بتا تو صحیح تو حسینی کیسا تھا؟ اللہ اکبر، تو حسینی کیسا تھا؟ جب کبھی تاشوں کی آواز پہنچتی تھی وہ اپنے گھر سے اٹھ کے ان ڈھولوں میں پہنچ جایا کرتا تھا۔ بتا تو حسینی کیسا تھا؟ یاد سوچو تو صحیح، یہ زندگی کتنے دن کی ہے، یہ کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے۔ ہم ایک لمحہ کے لیے دیکھیں کتنی موتیں ہمارے سامنے ہوئی ہے۔ اگر تم بنا حسین کی محبت کی دنیا سے چلے گئے، بتاؤ تو صحیح بروز قیامت تمہاری کون بخشش کرائے گا؟ کون کسے منہ دکھاؤ گے؟ اللہ اکبر، میرا نبی میرے حسین کا نعرہ شفاعت کرنے والا ہے، میرے حسین کا نعرہ شفاعت کرنے والا ہے، جامع کوثر پر میرے حسین کا نعرہ جان پلانے والا ہے۔ میرے حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ جب ہم حسین سے سچی محبت کریں گے تو الحمدللہ جنت میں جائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ دل کو روکو، اگر کوئی گناہ کے کام ہو رہے ہیں نہیں جانا ہے۔ یہ ایک مرتبہ توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے رضا احمدی نوری کفے سے نور